الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. इस आयत का तर्जमा तो हो चुका, तर्जमा एक और बार सुन लेते हैं. तर्जमा अब्दुल्ला तर्जमा करो. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आता है ना, जरा से कोशिश करो. अल्हम्दु तमाम तारीफें, हाँ वैसे देख के बोल सकते हो, कोई मसला नहीं. लिल्लाहि अल्लाह के लिए है, आलमीन तमाम जहान होगा. चलो मुसातम करो. अल्हम्दु तमाम तारीफें लिल्लाहि अल्लाह के लिए है, रब्बिल जो रब है, अल आलमीन तमाम जहान. माशाअल्लाह. अल्हम्दु के बारे में कल समझा दिया गया. क्या समझाया गया था? एक तो अल के बारे में, दूसरा हम्द के बारे में, और लिल्लाह के बारे में भी समझाया गया था. ठीक है. उसके बाद रब्बिल आलमीन तर्जुमा क्या किया गया? जो रब है तमाम जहानों का. रब का जो लफ्ज है अरबी जबान के अंदर, इसका जो असल माना है वो है मालिक. कोई किसी चीज का मालिक बनता है, उसको अरबी जबान में रब बोला जाता है. तो रब का असल माना क्या अरबी जबान में? मालिक. लेकिन सिर्फ और रब का लफ्ज किसी इंसान के लिए नहीं बोला जाए. अगर किसी इंसान के लिए रब का लफ्ज इस्तेमाल करना हो तो फिर इजाफत के साथ इस्तेमाल करेंगे. इजाफत मुजाफ मुजाफ नहीं बना करके ऐसे इस्तेमाल करेंगे. रब्बुल बैती घर का मालिक, रब्बुल बैती घर का मालिक, रब्बुस सय्यारती गाड़ी का मालिक. तो ये जो गाड़ी का मालिक, घर का मालिक है ना, इसी तरह से फला प्रॉपर्टी का मालिक. तो ऐसे अगर इजाफत के साथ आप बोल रहे हैं, काकी के साथ आप बोल रहे हैं, तो फिर आप ये रब का लफ्ज किसी इंसान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना सिर्फ रब ये अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होगा, किसी इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं होगा. ठीक है. तो लफ्ज रब के बारे में पता चल गया. किसी इंसान को रब्बुल बैत कहा जा सकता है, रब्बुस सय्यारा कहा जा सकता है ना, लेकिन सिर्फ रब नहीं कहा जा सकता. रब का जो लफ्ज है बहुत ही जामे तरीन लफ्ज है. अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो सिफात जिसका ताल्लुक बंदों से, उसको सिफात फ़िअलिया कहा जाता है. क्या कहा जाता है? फ़िअलिया. अल्लाह ताला की वो सिफात जिसका ताल्लुक बंदों से है, वो तमाम की तमाम सिफात इसी लफ्ज़ रब के अंदर शामिल है. लफ्ज़ रब के अंदर शामिल है. यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लेते पहले कि
اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت بندوں سے تعلق ہے اور کون سی صفات بندوں سے تعلق نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی جو صفات ہے وہ دو طرح کی، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ. اللہ کی صفات دو طرح کی. اللہ کی صفات کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک صفات ذاتیہ، نمبر دو صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے. مثلا اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، دونوں ہاتھ داہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی صفت ہے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی ذات سے جڑی ہوئی صفات ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی ذات سے جڑی ہوئی صفات ہے. اللہ زندہ ہے، الحی، الحی زندہ ہے، تو الحی کیا ہے؟ صفت ذاتیہ کی فعلیہ ہے، ذاتیہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی. لیکن الحی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی صفت المحیی. المحیی کا معنی کیا ہے؟ محیی، ممیت. محیی زندگی دینے والا، زندہ کرنے والا، زندگی دینے والا محیی بولتے ہیں. ممیت موت دینے والا. تو اللہ رب العالمین کی صفات ہے الحی، الحی. تو یہ صفات کیسی ہے؟ اللہ کی صفات ذاتی ہے کہ صفات فعلی ہے. اللہ زندہ ہے، ذات سے تعلق ہے، بندوں سے اس کا تعلق نہیں. لیکن آپ اگر اللہ رب العالمین کی صفت بولے گا المحیی، زندگی دینے والا، اور ظاہر سی بات ہے زندگی کسی کو تو زندگی دے گا. کسی کو تو اللہ تعالیٰ زندگی دے گا. تو الحی صفات ذاتی، المحیی صفات فعلی. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کی کچھ صفات ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے، اور کچھ صفات ہے کہ اللہ رب العالمین کے افعال سے، اللہ کے فعل سے. جب اللہ رب العالمین کے افعال، افعال کا لفظ سمجھ رہے، فعل، فعل کا مطلب کام. افعال یہ فعل کی پلورل ہے، فعل کی جمع. فعل کام کو کہتے ہیں، افعال فعل کی پلورل ہے. اللہ رب العالمین کے جو کام ہیں یہ اللہ رب العالمین کی جن صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے کام کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو وہ صفات فعلیہ ہے. اسی سے فعلیہ مطلب کام، فعل کا مطلب کام، اور ذاتیہ ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے. تو اللہ رب العالمین کی جو صفات فعلیہ ہے اس کی مثال پیدا کرنا، الخالق ذاتی ہے کہ فعلی ہے؟ فعلی ہے. الرزاق ذاتی ہے کہ فعلی ہے؟ فعلی. القہار ذاتی ہے کہ فعلی ہے؟ ذاتی. القہار مطلب زبردست، جو غالب ہے. تو اللہ رب العالمین کی ذات سے جڑی ہوئی ہے نا. یہ بندوں سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.
اللہ رب العالمین کی ذات سے جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ یہ لے لیں العزیز. العزیز کا مطلب غالب. اس کا معنی بھی زبردست ہے. ذاتی کی پہلی ذاتی ہے. اللہ رب العالمین کا ایک صفت نام ہے المدبر، تدبیر کرنے والا، چلانے والا. ذاتی کی پہلی ہے. پہلی ہے. کیوں؟ کیونکہ کس کو چلائے گا اللہ تعالیٰ؟ کسی کو چلائے گا نا. تو اللہ رب العالمین کی یہ جو صفات ہے کیا ہے؟ پہلی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی ہم صفات سنتے ہیں اللہ کے 99 نام ہیں ہے نا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اللہ رب العالمین کے نام ہیں جن ناموں کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے لیکن ہے. جیسا کہ بعض احادیث میں بعض دعاؤں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی آپ صفات پڑھیں گے قرآن کے اندر، جیسے آپ قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اب اللہ رب العالمین کی جیسے صفات ہے کیا؟ اللہ یہ صفت ہے. اس کے بعد ہم نے رب العالمین رب یہ صفت ہے. الرحمن یہ صفت ہے. الرحیم یہ صفت ہے. مالک یہ بھی صفت ہے. تو اب ان صفات میں کچھ صفات کیا ہے؟ ذاتی اور کچھ صفات فعلی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو رب کا لفظ ہے یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی فعلی صفات ہیں، صفات فعلیہ، وہ صفات جن صفات کے ذریعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا تعلق کس سے؟ بندوں سے. تو سارے کے سارے صفات اسی لفظ رب کے اندر داخل ہے. مثلا آپ یہ کہیں کہ وہ خالق ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے. وہ رازق ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے. وہ محیی ہے، زندگی دینے والا. کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے. وہ ممیت ہے، موت دینے والا. کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے. ایسے اللہ رب العالمین معطی ہے، مانع ہے. اللہ تعالیٰ کی سب صفات ہے. تو یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رب ہے. تو بعض جو صفات ہیں وہ اتنے جامع ترین ہوتی ہے کہ سارے کے سارے صفات اس سے ریلیٹڈ ہو جاتی. ٹھیک ہے. ایسے ہی ایک اللہ رب العالمین کی صفت ہے. اس صفت کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی اور فعلی ساری صفات شامل ہو جاتی ہیں. آپ بتا سکتے ہیں اللہ کی ایک صفت نام ایسا ہے کہ آپ جتنے بھی صفات ہیں اللہ رب العالمین وہ ساری کی ساری صفات اس کے تحت ہے، اس کے اندر ہے. نہیں اللہ بھی نہیں. العلیم نہیں. العلیم بھی نہیں. القیوم بھی نہیں. الحی. قیوم کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور بندوں یعنی فعل دونوں سے ہے. قیوم کا معنی جو قائم رہنے والا ہو اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہو. اور الحی کا معنی کیا ہے؟ زندہ، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا. کوئی اگر زندہ نہ ہو تو اس کو خالق کہا جا سکتا ہے. کوئی اگر زندہ نہ ہو اس کو رازق کہا جا سکتا ہے. کوئی زندہ نہ ہو اس کو قیوم کہا جا سکتا ہے. تو گویا کہ آپ قیوم بولیں گے اس کا تعلق بھی حی سے ہے. آپ رازق بولیں گے اس کا تعلق بھی حی سے ہے. خالق بولیں گے اس کا تعلق بھی حی سے ہے. جتنی بھی صفات آپ بولیں گے اس سب کا تعلق کس سے ہے؟ صفت حی سے. اس لیے یہ جو الحی القیوم دو ایسے جامع ترین صفات ہے کہ الحی کے اندر سارے کے سارے صفات شامل ہیں اور القیوم کے اندر جو صفات فعلی ہے وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں. اس لیے ان دو الفاظ کو
اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سب سے عظیم آیت کے اندر شامل کیا. کیا پڑھتے ہیں آپ آیت الکرسی میں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو الحی القیوم قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی، اور اس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے جن دو صفات کا ذکر کیا اس میں کیا ہے؟ الحی اور القیوم. اور اسی الحی اور قیوم کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. اسی طرح سے اور ایک آیت ہے وہ سورہ آل عمران کی دوسری آیت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. بس یہی تک ہے. تو اگر یہ آیت بھی کوئی پڑھ کے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی. تو یہ جو رب کا لفظ ہے بہت ہی جامع ترین لفظ ہے. تو جتنی بھی اللہ رب العالمین کی صفات فعلیہ ہے وہ سارے کے سارے صفات اس لفظ رب کے اندر شامل ہے. لیکن ان سارے صفات کا جو مرکز ہے وہ تین صفاتی نام پر ہے یا تین صفات پر ہے. جو اللہ رب العالمین کے فعل یعنی کام سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اللہ کے نام ہیں ان تمام نام کا مرکز جو ہے نا وہ کیا ہے؟ نہیں، اصل مرکز تو رب ہے، لیکن رب سے پہلے بھی تین ایسے اللہ تعالیٰ کے صفات ہے کہ ان سے تعلق ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ جو رب کا لفظ ہے تین چیزیں اللہ تعالیٰ کی تین صفات جب تک شامل نہ ہو تو وہ لفظ رب کا معنی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ رب ہو ہی نہیں سکتا. پہلی چیز کیا ہے؟ الخالق. پہلی چیز الخالق. دوسری چیز المالک. تیسری چیز المدبر. الخلق، الملک، التدبیر. الخلق، الملک، التدبیر. تو لفظ رب کے اندر تین صفات کا بنیادی طور پر پایا جانا ضروری ہے. رب کی صفات کے اندر صفات کو اسے الف ہٹا دیجیے. صفت رب کی صفت کے اندر بنیادی طور پر تین صفات شامل ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھ دیتے ہیں. خالق، مالک، مدبر. ٹھیک ہے، تو لفظ رب کے اندر بنیادی طور پر تین صفات شامل ہیں: خالق، مالک اور مدبر. ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں مفہوم. جیسے لفظ رب کا معنی کیا ہوتا ہے میں نے؟ مالک. ٹھیک ہے، مالک کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کا مالک ہے نا. تو یہ تو انسان میں اگر دیکھا جائے تو انسان مالک کسی چیز کا یا تو خود وہ چیز حاصل کرتا ہے یا پھر بناتا ہے. میں نے یہ بنایا، اس کا مالک ہو گیا. یا پھر بنایا کسی اور نے، لیکن مالک بننے کا جو پروسیس ہے کہ میں نے بنایا بیچ دیا مارکیٹ میں تو کوئی اور مالک اس کا بن گیا ہے نا. تو وہ کہ جس چیز کا وجود کا ہونا ضروری ہے. اگر میں اس کا مالک ہوں تو اس چیز کا وجود کا ہونا ضروری ہے. تو وجود میں لانا بھی ضروری ہے. وجود میں لائے بغیر تو یہ چیز آئے گی نہیں. تو اس چیز کا وجود میں آنا ضروری ہے. جب یہ چیز وجود میں آ گئی تو میں اس چیز کا مالک بن گیا. یا پھر
مارکیٹ میں بیچ دیا تو مالک بننے کا جو تعلق ہے کہ جس حساب سے انسان ایک دوسری چیز کا مالک بنتا ہے، انسانوں سے اعتبار سے مالک بنتا ہے کہ پیسے سے خرید کر کے مالک بن گیا ہے نا، یا پھر کسی نے اس کو گفٹ کیا تو مالک بن گیا، اس انداز میں مالک بن گیا۔ تیسری چیز کیا ہے کہ جب میں مالک ہوں تو اس پر پورا میرا کنٹرول ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک تو اس چیز کا وجود، دوسرا ہے کہ میں مالک ہوں، تیسرا ہے کہ جب میں مالک ہوں تو اس پر میرا کیا ہو، کنٹرول بھی ہو۔ تو اب تک میں کہہ رہا ہوں کہ رب مطلب مالک، رب کا معنی کیا ہے، مالک۔ تو رب کے اندر تین صفات کیسے پیدا ہو گیا، کہ تین صفات کیسے شامل ہو گیا؟ ایک تو یہ کہ خالق، جب اللہ رب العالمین کو ہم رب بول رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام چیزوں کا خالق ہے، کیونکہ جب وجود بخشے گا تب جا کے وہ مالک ہوگا نا۔ جیسا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اللہ ہی کے لیے کا کیا مطلب ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کسی چیز کو وجود میں لائے گا تو اللہ رب العالمین مالک بنے گا۔ تو وجود میں لانے کو کیا بولتے ہیں، خلق بولتے ہیں، پیدا کرنا بولتے ہیں، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے، الخالق۔ تو رب کے اندر خالق کا معنی کیسے پیدا ہوئے سمجھ میں آ گیا؟ دوسرے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو اس چیز کا مالک بھی ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ پیدا کیا لیکن مالک نہیں ہے، کوئی آ کے ہڑپ لیا، ایسا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ کوئی اور آ کے ہڑپ لیا؟ نہیں نا۔ تو جب اللہ رب العالمین خالق ہے تو پھر کیا ہے، مالک بھی ہے۔ اور جب اللہ نے پیدا کیا اور ان تمام چیزوں کا مالک بھی ہے تو کنٹرول بھی اللہ رب العالمین کا ہونا چاہیے، یعنی کائنات کا چلانا یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اسی کو تدبیر بولتے ہیں، اور اسی سے اللہ رب العالمین کی صفت کیا بنی ہے، المدبر۔ پھر لفظ رب کا مفہوم یہ بات سمجھنا بھی، تو تین صفات اس کے اندر شامل ہیں، کیا ہے، الخالق، المالک، المدبر۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم اللہ رب العالمین کی جو یہ صفات ہیں تو صفات کس اعتبار سے، صفات کا معنی و مفہوم کیا ہے وہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔ اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے کہ اللہ رب العالمین کی جو بھی صفات ہیں وہ سب کے سب کامل ہیں، ناقص نہیں ہے، کامل ہے۔ اور کامل بھی ایسا کمال کہ ذرہ برابر بھی نقص نہیں پایا جاتا، ذرہ برابر تھوڑا سا بھی نہیں۔ بہت سارے انسانوں میں ہم تلاش میں جائے تو ایسا لگے گا کہ یہ انسان بہت پرفیکٹ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کمی انسان کے اندر ضرور رہتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ذات میں کچھ بھی کمی نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رب ہے تو وہ تمام چیزوں کا مالک ہے اور اس کی اپنی ملکیت میں اس کو کلی تصرف حاصل۔ رب کے اندر یہ مفہوم ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رب ہے تو ہمارا مالک بھی کون ہے، اللہ۔ دنیا کے اندر اگر ہم کسی کو اپنا آقا مان لیتے ہیں، کسی کے یہاں پر مزدوری کرتے ہیں، کسی کے یہاں پر خادم ہی ہے، مزدوری جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو باس کے اندر میں ہو جاتے ہیں تو اتنی عاجزی، بات کے اندر بات کرنے کا سلیقہ طریقہ اتنا مہذب، اور ایسا لگتا ہے کہ بالکل جھک جائے اس کے لیے۔ یہ دنیاوی آقاؤں کے ساتھ یہ معاملہ، جب رب کی بات آتی ہے اس رب کی جو تمام چیزوں کا خالق اور تمام چیزوں کا مالک، تمام کا مطلب کیا ہے، جو ہم دیکھ پا رہے اور جو نہیں دیکھ پا رہے، جس کے بارے میں ہم جانتے اور جس کے بارے میں نہیں جانتے، جس کے بارے میں ہم محسوس کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم محسوس نہیں کر سکتے، تو ان تمام چیزوں کا جو خالق اور مالک ہے، تو ذرا سوچئے تو اس کے حضور کھڑا ہو کر کے اس کے تعلق سے جب ہمارے ذہن میں بات آئے
تو ہمارے ذہن و دماغ کے اندر اس کے لیے کتنی عاجزی آنی چاہیے، کتنا خشوع آنا چاہیے، کتنا خشوع آنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین کی یہ جو صفت رب ہے یہ انتہائی جامع ترین لفظ ہے. ہاں تو جامع ترین کیا ہے؟ لفظ ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ کامل ہے تو اللہ رب العالمین کی کامل ملکیت آپ دیکھیں کہ تمام کی تمام چیزیں جو اللہ رب العالمین نے بنایا وہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے، اور اس ملکیت کے اندر اللہ رب العالمین کا کل تصرف ہے. کل تصرف ہے مکمل اختیار حاصل ہے. جیسے اب اس کی مثال آپ یہ دے لیجیے کہ ہمارے پاس دل ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ میری مرضی. کیا کہتے ہیں؟ میری مرضی. یہ جو میری مرضی ہے، اس مرضی پر بھی اللہ کی مرضی، اس مرضی پر بھی کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. حقیقت کی اس لیے ہم دعا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھلائی؟ یا مقلب القلوب، اے دلوں کا پھیرنے والا، صرف قلبی علی دینک، میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے. تو ہم دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب، اے دلوں کا پھیرنے والا. بات سمجھ میں آتی تو واقعی معلوم ہے ہم دنیا کے اندر کسی اور چیز کے مالک بنے یا نہ بنے، لیکن اپنے دل کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ اس پر کس کا اختیار ہے؟ میرا اپنا اختیار ہے. لیکن حقیقت ہے کہ اس پر میرا کوئی اختیار نہیں، اللہ رب العالمین کا اختیار ہے. اور اس سلسلے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. اس کی مثال فرعون کی. اس کی فرعون، اس کی مرضی تھی نا اپنی، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی مرضی، مرضی تو تھی اس کی، اور وہ قتل بھی کر چکا تھا کتنے سالوں. صندوق میں بچہ اور بچے کو دیکھا، اس کے دل میں ارادہ بھی آیا کہ نہیں ہو سکتا میرا دشمن ہے، لیکن اللہ نے دل کو پھیر دیا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، اور لوگوں کے دلوں میں نے تمہاری محبت ڈال دی. فرعون کے دل میں ایسی محبت ڈال دی کہ فرعون چاہتے ہوئے بھی قتل نہیں کیا. قتل کرنا تو دور کی بات، فرعون نے خود تربیت کی. فرعون کی ماں دودھ پلا رہی تھی دایا بن کر کے. فرعون باقاعدہ وظیفہ دیتا تھا، پیسہ دیتا تھا. اب اللہ کی مرضی کا کیا کہنا ہے؟ اس کی مالکانہ جو اختیار ہے کہ کسی چیز پر، وہ بھی انسان کے دل پر. ایک تو فرعون قتل کرنا چاہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ایسے پھیرا کہ قتل کرنے کا ارادہ اس نے ترک کر دیا. ترک ہی نہیں کیا بلکہ اس بچے کی پرورش کی، اور اس بچے کی پرورش کے لیے اس نے پیسے خرچ کیے. تو کس کی مرضی ہے؟ انسان کی اپنی مرضی کی اس مرضی پر اللہ کی مرضی؟ اللہ کی مرضی. تو یہ جو رب کا لفظ بولا جاتا ہے نا، تو اس رب کے لفظ کے اندر یہ مفہوم شامل ہے کہ اللہ رب العالمین ایسا رب، ایسا مالک کہ اس کی ملکیت کے اندر اس کو مکمل طور پر کنٹرول حاصل ہے، مکمل طور پر اس کو اختیار حاصل ہے. اس کے اختیار کے باہر کوئی بھی نہیں جا سکتا. تو یہ لفظ رب کے اندر معنی شامل. ایک منٹ کے اندر عالمین کا معنی بتا دیتا ہوں، آدھا گھنٹہ ہونے میں ابھی 10-15 سیکنڈ ہے. العالمین کا معنی کہ تمام جہان. یہ عالمین جو ہے نا عالم کی پلورل ہے، اور عالم کا معنی کیا ہے؟ جہان. تو جہان کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ذہن و دماغ میں جب تمام جہان بولا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام دنیا، تمام کائنات
ایسا لگتا ہے. تو عالم کا اصل ڈیفینیشن کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے؟ کل ما سوى اللہ فهو عالم. ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ہے وہ عالم. ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ہے وہ عالم ہے. مثلا فرشتوں کی جماعت ایک عالم, جناتوں کی جماعت ایک عالم, انسانوں کی جماعت ایک عالم, ایسے جانوروں کی الگ الگ جماعت عالم, درختوں کی ایک جماعت وہ عالم, سمندر پانی اس کی ایک جماعت گروپ یہ بھی عالم. تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ عالم میں شامل. تمام کی تمام چیزیں عالم میں شامل ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام جہانوں کا رب ہے, تو جہان سے مراد ہمارے ذہن میں یہ اللہ کی سارے مخلوقات آنی چاہیے. یہ سارے کے سارے مخلوقات کا وہ رب ہے, سارے کے سارے مخلوقات کا رب. اس سے بھی لفظ رب کا وزن سمجھ میں آتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں کنٹری کا پرائم منسٹر ہے تو فلاں کنٹری ہوا نا, لیکن اگر یہ کہتے ہیں دنیا کا بادشاہ ہے, جیسا ہم یہ کہتے ہیں نا, ہمیں تھوڑا فخر ہوتا ہے کہ آدھی دنیا کی حکومت مسلمانوں کے پاس تھی, تو ایک ہیبت اور ایک شان و شوکت ابھر کر آتی ہے نا. تو اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کا رب ہے. تو تمام مخلوقات بول کے بھی اللہ تعالیٰ کا جو صفات اللہ لفظ رب ہے, اس کے اندر ایک وزن آ جاتا ہے کہ یہ رب کسی خاص خطے کا نہیں, خاص چیزوں کا نہیں, تمام کے تمام عالمی جو بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ ان تمام چیزوں کا رب ہے وہ. ٹھیک ہے. اب یہ جو لفظ عالم ہے جس کی جمع عالمین ہے, تو یہ عالم کا اصل معنی کیا ہے؟ عربی زبان کے اندر عالم آپ کو ایسا لگے گا کہ عالم, عالم, علم, اسی سے لفظ بنا ہے. یہ اصل علم, عالم, عالم اسی سے بنا ہے لفظ. تو عالم کا کیا معنی ہے؟ اصل معنی, عالم کا اصل معنی پہچان. عالم کا اصل معنی کیا ہے؟ پہچان. اسی سے عالم بولتے ہیں. عالم, عالم بلند کرو, کیا مطلب ہے؟ نہیں, علم بلند کرو. توحید کا علم, جھنڈا. علم کس کو بولتے ہیں؟ علم کا لفظ یہ عربی زبان اور اس سے پھر اردو میں آیا. علم کس کو بولتے ہیں؟ جھنڈے کو. توحید کا علم بلند کرو. تو علم کا مطلب, اب جھنڈا کیا ہے؟ کسی ملک, کسی قوم کی پہچان ہوتی ہے, وہ کسی جماعت کی پہچان ہوتی ہے جھنڈا. تو علم بولتے ہیں جھنڈے کو, کیونکہ وہ پہچان ہے. تو یہ عالم اسی سے بنا ہے. تو عالم کا معنی کیا ہے؟ پہچان. تو پہچان کیوں بولا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کوئی بھی, انسانوں کی جماعت کو پہچان, یہ اللہ کی پہچان ہے. یعنی انسانوں کی جماعت سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. تم اگر انسانوں کی جماعت کو دیکھو گے تو اللہ کو پہچان جاؤ گے, جناتوں کی جماعت کو دیکھو گے اللہ کو پہچان جاؤ گے, درختوں کی جماعت کو دیکھو گے اللہ کو پہچان جاؤ گے. ایسے ہی چرند و پرند اور حیوانات, نباتات جو کوئی بھی ہے, ان کی جماعت کو دیکھو گے تو اللہ کو پہچان جاؤ گے. تو یہ جو اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی ہے ان سب کو کیا کہا گیا ہے؟ عالم کہا گیا. کیونکہ عالم کا معنی کیا ہے؟ پہچان. ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے. انسان, چاند, سورج, ستارے, آسمان سمیت ہر ایک چیز اللہ رب العالمین کی پہچان ہوتی ہے. اس لیے ان تمام چیزوں کو کیا کہا جائے گا؟ عالم. اب چونکہ یہ الگ الگ گروپ سے اس لیے عالمین پلورل استعمال ہوا. سمجھ میں آیا؟ تو رب کا معنی بھی سمجھ میں آ گیا اور عالمین کا معنی بھی سمجھ میں آ گیا. اب پھر الحمدللہ رب العالمین کو ہم توڑ کے کل انشاءاللہ پھر بات کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی معرفت حاصل کرنے اور قرآن پڑھنے, قرآن کے اندر غور و فکر کرنے, قرآن کا مفہوم سمجھنے اور قرآن میں تدبر کرنے, قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.